اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کی طرف سے عاجزاً محبتاً مؤدباً پیش فرمائے، اور اس کے صدقے ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نوری نگاہ اور اپنی نوری توجہ ہمیں عطا فرمائے، اور اس توجہ کے صدقے اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں تزکیہ، طہارت، تقوی، نور اور ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما دے، تاکہ ہم اپنی زندگیاں پیروی مصطفیٰ میں، اطاعت مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں گزارنے والے بن جائیں، اور آخرت میں اللہ رب العزت ہمیں شفاعت مصطفیٰ کے قابل بنا دے، آمین۔ یہ ہماری نیات ہیں، اور ہمارے مقاصد کیا ہیں، مقاصد کو بھی ذہن میں ضرور رکھیں۔ جب دیکھیں ہمارے مقاصد ذہن میں ہوں گے نا، تو کچھ نہ کچھ پھر ہمیں یاد بھی ضرور رہے گا۔ تو ہمارے مقاصد کیا ہیں؟ قرآن کی آیات کی ہو یاد دہانی، احکامات میں، اللہ کے احکامات میں ہو روانی، دنیا کی محبت سے ہو روح گردانی، دور ہمارے دلوں سے ہو سیاہی بے ایمانی، حق کی حاصل ہو یقین دہانی، نفس و شیطان کی ہو نافرمانی، نفس کشی کر کے رب کی ہو مانی، مجاہدے سے حاصل ہو حیات جاودانی، بدن پر روح کی حکمرانی، رسول کی عظمت ہو پہچانی، ہماری زندگی بن جائے حق کی ایک نشانی، واپسی کے وقت فرشتوں کی ہو سلامی، حاصل ہو ہمیں رضائے رحمانی، آمین۔ یہ قرآن سے ہی لی ہوئی ہماری مقاصد ہیں، لیے ہوئے مقاصد ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں یہ حاصل بھی کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ یہ مقاصد ہماری زندگی کا لاہ عمل بنا دے، تاکہ ہم اپنی زندگی انہی مقاصد کو حاصل کرنے میں گزار دیں۔ آج جو ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، سپارہ ہے 14واں، ربما سورت ہے الحجر، جو کہ مکی سورہ ہے۔ تو آغاز ہوتا ہے سپارے کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ربما کا مطلب ہوتا ہے کہ بسا اوقات یا کسی وقت، کافر لوگ، یعنی وہ کسی وقت، وہ کون سا وقت ہوگا جس وقت کافر لوگ یہ آرزو کریں گے، ان کے اندر یہ حسرت پچھتاوا ہوگا کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ وہ کون سا وقت ہوگا؟ ربما، دیکھیں کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ کسی سپارے کا نام اور کسی سورت کا نام، اس کی وجہ اور اس کے اندر اللہ کی کیا معرفت اور حکمت کیا ہے، وہ کون سا وقت ہوگا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ربما جب کہتا ہے، پہلا اس سپارے کا جو نام ہوتا ہے نا، پھر آگے اسی کی اللہ تعالیٰ تفصیلات بتا رہا ہوتا ہے۔ جیسے سورت کا نام دیکھیں الحجر ہے، تو اس کا معنی کل میں غور کر رہی تھی، الحجر نام اس کا کیوں ہے، یعنی دیکھیں سوال ہو تو اللہ جواب بھی ضرور دکھاتا ہے قرآن پاک سے ہی۔ تو ہجر کا کل مجھے جواب سمجھ آیا، ہجر جدائی کو کہتے ہیں، ویسے تو یہ ایک وہاں پہ وادی کا نام ہے ہجر، جن پر عذاب آیا تھا، لیکن الحجر کا معنی ہجرت سے ہے کہ ہجر یعنی جدائی، چھوڑ دو، ورنہ تمہارا وہی حال ہوگا جو اس قوم کا ہوا تھا۔ تو دیکھیں سپارے کا آغاز ربما میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ بسا اوقات یا کسی وقت یا اس وقت پچھتائیں گے کافر لوگ، کاش وہ مسلمان ہوتے۔ کس وقت؟ وہ وقت ہوگا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، جب وہ جہنم کی آگ کو دیکھیں گے،
تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اس وقت پچھتاووں میں ہوں گے، غموں میں ہوں گے، حسرتوں میں ہوں گے، دکھوں میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت تو ان کا یہ حال ہوگا، لیکن آج دنیا میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ عیش و عشرت میں پڑے ہیں، غفلتوں میں، جہالتوں میں۔ آج یہ کھانوں میں، موجوں میں، مستیوں میں، مکانوں میں، آج یہ مطالبوں میں، آج یہ اپنی صحتوں کو کہتے ہیں نا انجوائے کر رہے ہیں، آج یہ عیش و عشرت میں، طنزوں میں، مکروں میں، چالوں میں، آج یہ مطالبوں میں کہتے ہیں نا ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن کل کو یہ دکھوں اور پچھتاووں میں ہوں گے۔ تو اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں جگا رہا ہے کہ اس دن حسرت اور پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج تم اپنی آنکھیں کھول لو۔ اللہ کہتا ہے دیکھو، آیت نمبر 16 سے لے کے 23 تک کا میں خلاصتاً بات کر رہی ہوں، اوورآل جو اللہ تعالیٰ نے خلاصہ جو پیغام ہمیں دیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ دیکھو یہ کیسے بے خبر لوگ ہیں، آج یہ کھانوں، عیشوں اور غفلتوں میں پڑے ہیں، کل کو یہ پچھتاووں اور دکھوں میں ہوں گے۔ تو اللہ آیت 16 سے 23 تک اللہ کہتا ہے یہ کیسے بے خبر لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں آسمانوں کو، کہکشاؤں کو، ستاروں کو، پہاڑوں کو بنانے والا اللہ ہے۔ تو انہیں تو اللہ کی اطاعتوں میں ہونا چاہیے تھا، انہیں تو اللہ کی کہتے ہیں نا محبتوں میں ہونا چاہیے تھا، اللہ کی چاہتوں میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کیسے بے خبر لوگ ہیں، یہ اپنی موج مستیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے میں تو حفاظتوں والا ہوں، ہدایتوں والا ہوں، نعمتوں والا ہوں، میں تو شیطانوں سے بھی بچانے والا ہوں۔ یہ شہاب مبین، اللہ کہتا ہے میں ایک ستارے کو مارتا ہوں ان شیطانوں کی طرف جو آسمانوں کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میرا نظام اتنا پرفیکٹ ہے کہ کوئی بھی شیطان تو کیا، کوئی انسان تو کیا، شیطان بھی اپنی حد سے باہر جا نہیں سکتا۔ تو اللہ کہتا ہے ساری کائنات کا نظام اور رزق پہنچانا اور سارے ہواؤں بادلوں کا نظام چلانا اور سب خزانوں والا تو اللہ کہتا ہے میں ہوں۔ لیکن یہ کافر، یہ منافق لوگ یہ حقیقت بھولے ہوئے ہیں، آج بھولے ہوئے ہیں، آج غفلتوں میں، جہالتوں میں گرے ہوئے ہیں۔ تو یہی تو اللہ بتا رہا ہے کہ اے انسان تو کیوں غافل ہے۔ دیکھیں آیت 26 سے اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے انسان تو کیا ہے، تیری حقیقت کیا ہے، تجھے کس بات کا غرور ہے، کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے، دیکھ تیری حقیقت کیا ہے۔ آیت 26 میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تجھے کس چیز سے بنایا گیا، تجھے بجنے والے خشک گارے سے جو سیاہ بدبودار قسم کا تھا۔ اللہ کہتا ہے یہ تیری اوقات ہے۔ کیا ہے تیری اوقات؟ کہ تجھے سیاہ بدبودار گارے سے، دیکھیں جو بندہ مرتا ہے ہم اس کی میت کو ہم زیادہ دیر رکھ نہیں سکتے، ہے نا، کیا کہتے ہیں بھئی بدبودار ہو جائے گی، بھئی اس کی رنگت بدلنی شروع ہو جائے گی۔ تو یہی تو اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تو تخلیق ہی اس چیز سے ہوا ہے۔ سلسال من حمأ مسنون سے تو بنا ہے، جو کھنکنے والی، بجنے والی، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا ڈرائی مڈ سے اللہ نے بنایا ہے۔ تو بڑی وہ ڈرائی تھی، کھنکتی تھی وہ، اسی لیے انسان جو ہے نا آج بڑا گرجتا برستا ہے، جنگڑالو ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کہتا ہے لیکن تو اپنی اوقات نہ بھول کہ تیرا بدن، تیرا جسم سب فنا ہے۔ دیکھیں اللہ کیسے کیسے، میں حیران ہوتی ہوں، ہمیں جگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم بے حس اور اندھوں کی طرح آیات سے گزر جاتے ہیں، نہ کچھ سمجھتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ جاگتے ہیں، نہ کچھ حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے انجام سے باخبر کر رہا ہے کہ تیرا انجام یہی ہوگا کہ تو گل سڑ جائے گا اگر تو نے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حدود میں زندگی نہ گزاری۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت 28 29 یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی فرشتوں کا
جو آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ اللہ پھر سے بیان کر رہا ہے۔ لیکن وہی بات جو میں آپ سے کہتی ہوں کہ جب اللہ بار بار کسی واقعے کو بیان کرتا ہے تو اس کے کسی نئے پہلو کو اللہ بتا رہا ہوتا ہے، کسی نئے اینگل سے بتا رہا، کوئی نئی نصیحت اس میں دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ بار بار کیوں بات کو دہرا رہا ہے، اس میں کوئی اور اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت اور ہدایت دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب فرشتوں سے یاد کرو وہ وقت، اللہ کہتا ہے جب فرشتوں سے اللہ نے فرمایا تھا کہ میں ایک خاص بشر کو، دیکھیں آپ نوٹ کریں آج کے میں کہتی ہوں سبق میں اتنے اہم پوائنٹ ہیں۔ اللہ نے فرشتوں سے یہ فرمایا تھا انی خالقن، میں بنانے والا ہوں بشرن، میں ایک بشر کو، وہ جو خاص بشر ہوگا جسے میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا اپنے ہاتھوں سے، لیکن بنے گا وہ من صلصال من حمأ مسنون، یعنی وہ اسی مٹی سے بنے گا لیکن اسے میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا، اس لیے وہ خاص بشر ہوگا۔ تو آیت 29 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب نفخت فیہ من روحی، کہ جب اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ دیکھیں بہت گہرا پوائنٹ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں نا تب تم سب کیا کرنا، لہو ساجدین، اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ شیطان نے کیا کیا، جو شیطان آج تک کر رہا ہے۔ شیطان نے ظاہری دیکھا، اس کا پیکر دیکھا کہ یہ ایک تو بشر کا، دیکھیں سب سے پہلے جس نے بشر کی رٹ لگانی شروع کی تھی اعتراض کے طور پر وہ شیطان تھا، اور پھر اس نے اس اعتراض پر مزید اصرار کیا، اس نے کہا کہ میں بشر کے آگے جھکوں جو مٹی سے، یا اللہ تو نے خود ہی تو کہا ہے کہ وہ تو مٹی سے بنا ہوگا، جو کہ کیا کہتے ہیں گارے والی ہے، بجنے والی مٹی سے تو نے اسے بنایا ہے، صلصال من حمأ مسنون سے وہ بنا ہے، تو میں اس کے آگے کیوں سجدہ کروں۔ دیکھیں اللہ شیطانی فطرت، اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں بہت گہری گہری باتیں آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ اللہ شیطانی فطرت بتا رہا ہے کہ جن لوگوں کی اس طرح کی عادت ہو نا، سمجھ لو اس کے اندر شیطانی فطرت ہے، اعتراض کرنا، بات بات پہ اعتراض کرنا اور پھر الفاظ پکڑنا۔ دیکھیں شیطان نے کیا کیا، اللہ کے ہی الفاظ کو پکڑ لیا اور بار بار یہی اللہ کو کہی جا رہا ہے کہ میں نے تو اس کے آگے جھکنا ہی نہیں ہے جس کو تو نے من صلصال من حمأ مسنون سے بنایا ہے، یعنی وہ اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کر رہا، یہ اللہ کی مرضی ہے وہ کس چیز سے بنائے، کیسے بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنی منشا ہے کہ وہ جس چیز کو جیسے مرضی تخلیق کرے، یعنی اللہ کا حکم دیکھنے کی بجائے وہ اللہ کے الفاظ پکڑ رہا تھا۔ دیکھیں یہ کن لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ الفاظ پکڑ کر اپنے ہی استاد کے الفاظ پکڑ کر ان سے حملہ کرنا، استاد پر ہی حملہ کرنا، استاد پر ہی اعتراض کرنا، زبان درازی کرنا، بے ادبی کرنا، بدتمیزی کرنا، یہ شیطانی عادات ہیں۔ تو شیطان نے اللہ کی ہی بات پکڑ کر اس پر کہتے ہیں نا کسی بات کو رگڑنا شروع کر دیا، اصرار کرنا، تکرار کرنی شروع کر دی اللہ سے، اور اس نے اللہ کی ہی بات کو وجہ بنا کر انکار کر دیا، یعنی اتنا ہوشیار بن رہا تھا اللہ کے ساتھ۔ اللہ کو کہتا ہے جو تو نے گھٹیا بدبودار مٹی سے جو انسان تو بشر بنانے جا رہا ہے، تو نے خود کہا ہے کہ وہ گارے والی مٹی، بجنے والی مٹی، بدبودار مٹی سے بنا ہے، تو میں ایسی بدبودار مٹی سے بننے والے میں بشر کے آگے میں کیوں سجدہ کروں، یعنی اللہ کی ہی بات پکڑ کر اللہ پر ہی اعتراض کر رہا ہے اور پھر اصرار کر رہا ہے، پھر اللہ سے تکرار، بحث بازی، اللہ سے بحث بازی کر رہا ہے، اللہ سے پھر وہ اسی بات کو وجہ بنا کے انکار۔ اتنا مکار ہے شیطان، اللہ کہتا ہے دیکھو شیطانی فطرت والے لوگ
اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ اپنے اوپر الزام نہیں آنے دیتے۔ دیکھیں شیطان کر کیا رہا ہے، اپنے اوپر نہیں الزام آنے دے رہا کہ میرے اندر منافقت ہے، میرے اندر تکبر ہے، یہ نہیں بتا رہا، بلکہ الٹا اللہ کو کہہ رہا ہے کہ جو تو نے کہا ہے گٹیا تو بنا رہا ہے بدبودار چیز مٹی سے، تو میں اس کو کیوں، یعنی اللہ کے آگے اتنے بہانے بازی مکر بازی، یہ ہے شیطانی فطرت۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں نا شیطان جو ہے اگر فرما بردار ہوتا نا تو وہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ اتنی لمبی چوڑی بحث تکرار انکار اور اصرار اور مکاری نہ کرتا، بلکہ وہ اللہ کے حکم پر جب اللہ نے کہا ہے سجدہ کرو ساجدین فلاح ساجدین لہو ساجدین، جب اللہ نے فرما دیا تو جو تابع دار ہوتے ہیں نا وہ سن کے تو عمل کرتے ہیں، وہ آگے سے بحث اور تفصیلات اور مکاریوں میں نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے اللہ کا حکم ماننے کی بجائے اللہ کی بات پکڑ کر اللہ سے بحث کرنی شروع کر دی، یہ ہے شیطانی فطرت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اپنی اوقات بھول گیا، اپنی حدود میں رہنا بھول گیا، وہ بھول گیا کہ وہ کس کا حکم ہے، وہ بھول گیا کہ وہ کس سے معاتب ہے، اور وہ اپنی ساری اس کے اندر جو شیطانیت تھی نا مکاری تھی، جو اس کے اندر نافرمانی تھی، وہ ساری کھل کے وہ دڑلے سے کہتے ہیں نا سامنے آ کے اللہ کے کھڑا ہو گیا، اللہ کے آگے کہتے ہیں نا بے ادبی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اس کی فطرت کھل کے سامنے آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کیا سمجھا رہا ہے کہ جو تابع دار لوگ ہوتے ہیں وہ کجی نہیں ڈھونڈتے، وہ کہتے ہیں نا بات کے بہانے نہیں ڈھونڈتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ادب اور حدود اور اپنی اوقات میں رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے جو لوگ بے ادبی، بے شعوری، زبان درازی، بدتمیزی، چلاکی، مکاری، نکتہ چینی والے ہوتے ہیں نا، سمجھ لو یہ شیطانی فطرت والے لوگ ہیں۔ تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ دیکھیں اللہ کو کیا پتا ہے، اللہ کو تو سب پتا ہے کہ اس نے پہلے انکار کیوں کیا، اللہ نے تو حکم اس لیے دیا تھا سجدے کا کہ اس کے اندر کی مکاری باہر آ جائے۔ تو آیت 32 میں دیکھیں اللہ پھر پوچھ رہا ہے صرف ہمیں سکھانے کے لیے کہ شیطانی فطرت لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے اور شیطانی فطرت لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ نے پھر اس سے پوچھا دوسروں کو بتانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، اللہ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تھا۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ اس سے دوبارہ پوچھ رہا ہے تو دوبارہ بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں نا عاجزی میں آ جاتا، وہ اور زیادہ اکڑنے لگ گیا اللہ کے آگے، اور زیادہ اللہ کے آگے دلیل اور بحث بازی کرنے لگ گیا، اللہ سے اور کہنے لگ گیا کہ میں تو بہتر ہوں، یہ تو اس طرح کا کمتر ہے، تو نے خود کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ مزید یعنی اللہ کے ساتھ اڑنے لگ گیا، اکڑنے لگ گیا، دلیلیں دینے لگ گیا، تکبر میں آ گیا، بڑائی مارنے لگ گیا، شیہی اللہ کے سامنے بکھیرنے لگ گیا۔ تو اللہ پھر مزید کہتا ہے میں تو اس کو سجدہ، پھر دوبارہ اکڑ کے کہتا ہے کہ میں تو اس کو سجدہ نہیں کرنے والا۔ بار بار دیکھیں اللہ کے آگے دہرا رہا ہے، جرأت دیکھیں آپ، اللہ کہتا ہے اس کی یعنی کہ بے حسی، اس کی بے شرمی دیکھیں کہ جب دوبارہ اللہ موقع دے رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کہ شاید اسے احساس ہو جائے اور یہ سجدہ کر لے، تو وہ مزید کہتے ہیں نا اللہ کے آگے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے سال من ہمہ مسنون سے جو بنا ہے میں تو اس کو سجدہ کبھی نہیں کروں گا۔ یعنی شیطان نے اپنے جذبات دیکھیں، اسی لیے میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں نا کبھی اپنے جذبات کو نہ دیکھو، اللہ کی آیات کو دیکھو۔ شیطان نے سب سے پہلے اپنے جذبات کو دیکھا، اس نے کہا میں تو میرے دل میں تو نہیں آ رہا کہ میرے تو اندر تو کہتا ہے میری عقل میں بات نہیں آ رہی، میرے تو فہم میں بات نہیں آ رہی، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کو کم تر کو سجدہ کیوں کروں۔ شیطان نے اپنے خیالات کو دیکھا، اپنی خواہشات کو دیکھا، اپنے جذبات کو دیکھا، پھر شیطان نے یہ دیکھا کہ اگر میں اس کم تر مخلوق کے آگے جھک جاؤں گا تو اس سے میری ہستی تو کم، میری ذات تو جو ہے نا کمزور ہو جائے گی، میری تو عزت میں کمی آ جائے گی۔ شیطان اپنے مفادات کو دیکھ رہا تھا، اس لیے اس نے اپنی عبادات کو برباد کر دیا۔ دیکھیں ذرا آپ کو باتیں سمجھ آ رہی ہیں کچھ؟ ہماری نصیحت کی کتنی باتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے
کہ اللہ نے جب سجدے کا حکم دیا تھا، اگر شیطان صرف یہ دیکھ لیتا کہ حکم کون دے رہا ہے، کون سی ہستی مجھے حکم دے رہی ہے، بس اس بات کو دیکھ لیتا۔ اللہ نے کہا تھا کہ سجدہ کرنا جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں گا، روح نفخت۔ اللہ کہتا ہے میں نے تو کہا تھا سجدہ کرنا جب میری روح، میرا نور آدم کے اندر آ جائے گا۔ تو اللہ نے سجدہ اصل میں آدم کو نہیں کروایا تھا، اپنی روح، اپنے نور کو کروایا تھا، اپنی عظمت۔ لیکن اللہ یہی تو بتا رہا ہے، شیطانی صفت جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ صرف ظاہریت دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہے عام بشر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے شیطانی فطرت جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی کہتے ہیں نا مقام نہیں پہچانتے، عظمت نہیں جانتے۔ جیسے شیطان تھا، اس نے ظاہری کہتے ہیں نا شکل دیکھ کر کہ یہ تو بشر ہے، اور بشر بھی ایسا جو بنا کمتر ہے، یعنی وہ بجنے والی بدبودار مٹی سے بنا۔ شیطان نے ظاہریت دیکھی۔ دیکھیں اللہ کیا کچھ ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ شیطان فطرت لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں تم ہو کیا، ہماری طرح کی تو ہو، ہماری طرح کے تو ہو۔ اللہ کہتا ہے شیطان جو آدم علیہ السلام کے اندر اللہ کا نور تھا، جو اللہ نے ان کے اندر اپنی روح پھونکی تھی، شیطان کو وہ نظر نہ آیا۔ تو یہی تو بات ہوتی ہے، شیطانی فطرت لوگ جو ہوتے ہیں نا اندھے ہوتے ہیں، من کے اندھے ہوتے ہیں، وہ اندھے ہوتے ہیں اور بے وقوف بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ حقیقت نہیں سمجھتے، جو ان کی اپنی سمجھ میں بات آتی ہے نا، اسی کے مطابق وہ دوسرے کو جج کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ بھی میری طرح ہی ہے، میں جو مرضی کہہ دوں، جو مرضی سنا دوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ شیطانی فطرت ہوتی ہے، جو بڑے کا، اپنے بزرگ کا، اپنے استاد کا، اپنے مرشد کا مقام نہ پہچانے، اور اس کو اپنی طرح سمجھ کے اس کے ساتھ ایسی حرکتیں کرے جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی ادب والا نہ ہو، گستاخی میں آ جائے، ڈٹائی میں آ جائے، زبان درازی میں آ جائے، الزام تراشی میں آ جائے، اور دوسروں کو بہکانے میں آ جائے۔ دیکھیں شیطان نے بھی یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں، ایک تو اللہ کے ساتھ بے ادبی، گستاخی، ڈٹائی، زبان درازی، الزام تراشی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور پھر کھڑا ہو کے اللہ کو کہتا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا۔ دیکھیں جرت کی بات، دیکھیں ذرا آج 39 میں دیکھیں، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، کہتا ہے اللہ کو کہتا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو اب میں کیا کروں گا، اب میں صراط المستقیم پر جا کے بیٹھوں گا، اور دوسروں کے کان بھروں گا، دوسروں کو بھی بتاؤں گا کہ صراط المستقیم پہ نہ جاؤ۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے شیطانی لوگوں کی فطرت، ایک تو خود غلط کرتے ہیں، خود بے ادبی کرتے ہیں، خود گستاخی کرتے ہیں، پھر ڈٹائی، پھر زبان درازی، پھر الزام تراشی، اور پھر دھمکی، پھر دوسروں کو بھی کہتے ہیں نا بہکانے میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں کیا کچھ سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اس نے دیکھیں آگے اس کی ڈٹائی، دیکھیں اللہ کے آگے کھڑا ہو کے کہتا ہے مجھے ذرا مہلت دے نا تو تھوڑی سی، تو پھر دیکھ میں کرتا کیا ہوں۔ یعنی یہ شیطانی فطرت لوگ جو ہوتے ہیں نا، شرم انہیں آتی نہیں ہے، اور شرمندگی انہیں فیل نہیں ہوتی، اور وہ ندامت کی بجائے نا اور زیادہ ڈٹائی میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کو دیکھیں مزید کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے ذرا مجھے مہلت دینا قیامت تک کی، تو پھر دیکھ میں کیسے تیرے بندوں کو اپنے پیچھے لگا کر گمراہ کر کے لاتا ہوں۔ دیکھیں یہ شیطانی معاملات، شیطانی ذہنیت، شیطانی فطرت، شیطانی عادات اللہ نے سب اس سورۃ الحجر میں بیان کی ہیں، اور کیوں کی ہیں ہمیں سمجھا رہا ہے اللہ کہ شیطانی فطرت، شیطانی حسلت، شیطانی عادت اور شیطانی حرکت والے لوگ یہ کچھ کرتے ہیں جو شیطان نے اللہ کے ساتھ کیا نا۔ شیطانی فطرت والے لوگ یہ کچھ کرتے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے مرشد کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ۔
آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر اللہ نے کیا کہا جب شیطان نے اللہ کو کھڑے ہو کر کہا کہ اب میں جا کے سب کو بتاتا ہوں کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یعنی وہ اللہ کو یہ کہہ رہا تھا کہ تو مجھے پسند نہیں نہ کرتا، اس لیے تو نے مجھے چن کے گمراہ کیا ہے، تو اب میں جا کے دوسروں کے بھی کان بھروں گا، دوسروں کو بھی اپنے پیچھے لگاؤں گا، اور جس طرح میں نے ان کو اپنے پیچھے لگانا ہے نا، شیطان نے اللہ سے کہا میں زینا، اس نے کہا میں حسین بنا کے دکھاؤں گا، یعنی میں انہیں اپنی سائیڈ کی سٹوری نہیں بتاؤں گا، میں انہیں تیری بات ایسے بتاؤں گا بڑھا چڑھا کے کہ سب کو پتا چلے گا اللہ نے شیطان کے ساتھ زیادتی کی ہے، اللہ نے شیطان کو نکالا ہے، یعنی وہ کہتا ہے میں ایسے لوگوں کو بھی شیطان نے کہا تھا ویتنی، یعنی میں انہیں نا لوگوں کو ایسا گمراہ کروں گا، ایسا اپنے پیچھے لگاؤں گا کہ لوگ جو ہے نا میری باتوں میں آ کر جس طرح میں نے ان کے سامنے اپنا اور تیرا معاملہ رکھنا ہے نا، اس نے کہا لا اوزینا، میں لوگوں کو ایسے بات گما کے، ایسے بات کہتے ہیں نا موڑ تروڑ کے بتاؤں گا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا قصور تھا، میں سارا قصور اللہ پہ ڈال دوں گا۔ اس نے کہا تھا میں حسین بنا کے دکھاؤں گا، یعنی اپنی بات نہیں بتاؤں گا، تیری بتا دوں گا کہ میں تو عبادتیں کر رہا تھا، میں تو فرشتوں کا استاد تھا، میں نے تو اتنے سجدے کیے، دیکھو مجھے اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ شیطان کہتا ہے میں اس طرح لوگوں کو لوگوں کو یعنی کہ ذہنوں کو ٹریپ کروں گا۔ دیکھیں آپ ذرا ایسی فطرت والے لوگ ہیں کہ نہیں ہمارے درمیان؟ اللہ نے تو آج پورا کہتے ہیں نا نقشہ ہی بتا دیا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، اللہ کہتا ہے اللہ نے فیصلہ سنا کے پھر اس کو بھیجا، اللہ نے کہا جا اپنی حرکتیں، اپنے مکر، اپنی حسرت اور فطرت کو جا کر لے جا کے، لیکن سن لے تجھ پر میری لعنت ہے اور تو رجیم ہے، تو رجیم ہے۔ دیکھیں اللہ رحیم ہے، لیکن اس نے شیطان کی بے ادبی، اس کی گستاخی، اس کی نافرمانی، اس کی زبان درازی، اس کی ڈٹائی، اس کی کہتے ہیں نا اللہ کے آگے الزام تراشی کی وجہ سے اللہ نے اسے کہا تو رجیم ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے دیکھو اس کو موقع بھی دیا، آپ نے نوٹ کیا، اللہ نے دوبارہ اس کو پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا کہ شاید اسے احساس ہو جائے، نہیں، اس کی تو بلکہ اکڑ اور سامنے آ گئی، وہ اور زیادہ اللہ کے آگے تکبر سے اور کہتے ہیں نا دلیل سے کھڑا ہو گیا، اللہ کے آگے مزید کہتے ہیں نا الزام تراشی پہ پھر وہ مزید بڑھنے لگ گیا، الزام تراشی میں چلا گیا، اس نے کہا تو نے مجھے حکم ہی ایسا کیوں دیا ہے، یعنی کہ تو نے مجھے ہی چنا ہے یہ بات کے لیے، مجھے تو نے ناپسند کیا ہے، تو مجھے رجیم کرنا چاہتا تھا، اب تو دیکھ میں لوگوں کو جا کے کیسے تیرے بارے میں گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا جا پھر جا کے بتا لے الا عبادک منہم المخلصین، اللہ نے کہا جو میرے مخلص بندے ہیں، الا عبادک جو میرے بندے ہیں، اللہ نے کہا منہم المخلصین، مخلصین جن کو میں نے خالص کر لیا ہوا ہے، جن کے من پاک اور نیت صاف ہیں، جو رضائے خدا والے ہیں، وہ کبھی بھی تیرے دھوکے میں، تیری باتوں میں، تیرے تو جو انہیں حسین بنا کے دکھائے گا نا اور میرے اوپر الزام تراشی، اللہ کہتا ہے جو مخلصین ہے نا وہ تیرے جال میں مکر میں کبھی نہیں آئیں گے۔ دیکھیں تب سے لے کے اب تک شیطان سیدھے راستے پر بیٹھا ہوا ہے تاکہ جو اللہ کے بندے بیچارے اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں ان کو بھڑکانے کے لیے، ان کو بہکانے کے لیے، ان کو بھی کہتے ہیں نا اللہ سے راستے سے ہٹانے کے لیے وہ انہیں دلیلیں دیتا ہے اور انہیں حسین بنا کے دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں عمل کرنے کی، بس جلدی جلدی نماز پڑھ لے، اصول و ضوابط چھوڑ دے، قوانین شرائط چھوڑ دے، اللہ کی حدود کا یوز چھوڑ دے، اللہ کے کہتے ہیں نا بارگاہ کا ادب احترام چھوڑ دے، بس دوڑ کے تو عمرہ کر آیا، دوڑ کے تو حج کر آیا، دوڑ کے قرآن ختم کر لے۔ یہ سارے شیطان نے حسین بنا کے ہمیں چیزیں دکھائی ہوئی ہیں نا، شیطان کہتا ہے جلدی جلدی کر لے نا، جلدی جلدی بس قرآن ختم کر لے۔ شیطان کہتا ہے یہ جلدی تو پڑھ لے گا تو ثواب زیادہ ملے گا، جتنے زیادہ قرآن پڑھے گا
उतना ज्यादा तुझे सवाब मिलेगा। देखिए शैतान कैसे हसीन बना के दिखाता है वो काम जो अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ने कब कहा कुरान को इकरा पे छोड़ दो? अल्लाह ने कहा इस कुरान की पैरवी करो। लेकिन आज शैतान ने हमें कुरान पढ़ के रख देना इतना हसीन बना के दिखाया हुआ है कि हम फख्र करते हैं कि मैंने रमजान में 3 कुरान खत्म किए। क्योंकि शैतान हर वो काम जो अल्लाह को पसंद नहीं है ना वो हसीन बना के दिखाता है। देखिए वो आज तक यही कर रहा है और कितना कामयाब है वो, है कि नहीं? नमाज देखो शैतान कहता है बस जल्दी से पढ़ ले, जितनी जल्दी नमाजें पढ़ेगा, जितनी ज्यादा पढ़ेगा उतना तुझे अजर मिलेगा, उतना तुझे सवाब मिलेगा। क्योंकि शैतान नहीं चाहता हम नमाज को कायम करें हशीयत के साथ, हुजूरी के साथ, अल्लाह की कहते हैं ना असूलो जवाबत कवानीन के साथ। शैतान हमें दौड़ाता है, सवाब को हसीन बना के दिखाता है और हमें अल्लाह के अहकामात और अल्लाह के असूलो जवाबित हमें बुलाता है। जिस तरह उसने खुद अल्लाह के आगे खड़े होके कहते हैं ना जल्दी से बेअदबी करके, जुबान दराजी करके, डिटाई करके गुस्ताही की थी ना, इसी तरह देखें वो हमसे भी करवा रहा है। वो कहता है नमाज कोई हजूरी की जरूरत नहीं, अल्लाह के आगे हजूरी आजजी की कोई जरूरत नहीं। शैतान कहता है बस फटाफट ते नसो नस नमाज पढ़, इधर 2 सजदे कर, तेजी से नमाज पढ़, बेअदबी से खड़ा हो, बेहिस्सी की कैफियत हो और जल्दी से नमाज से निकल जा जैसे वो जन्नत से निकला। देखिए आपको पता किस किस तरह शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है। जिस तरह शैतान ने अल्लाह को झूठी दलीलें दी थी, इसी तरह शैतान देके हमें कहता है जल्दी से कुरान को झूठा समझ के ना जल्दी से पढ़ के निकल जा। कुरान वो कहता है, शैतान कहता है कुरान को सिहरुन मुबीन समझ, ये पिछलों की बातें हैं, सातीरुल अव्वलीन, ये तो किसी जमाने में ये हुआ था, तुझे इससे क्या लेना देना, तेरी तो बात ही नहीं, तू बस पढ़ के सवाब कमा के गुजर जा, जल्दी से गुजर जा, गुस्ताही से गुजर जा, बेअदबी से गुजर जा, बेहिसी से गुजर जा, बेरगबती से गुजर जा, डिटाई से गुजर जा। आप मुझे बताएं आज हम कुरान को इस तरह नहीं पढ़ते, बेअदबी से पढ़ रहे होते हैं, ना मानी ना मफहूम, ना उसकी तफसीर, ना उसका पस मंजर, ना आयत से कोई हम कहते ना हिदायत, ना तज़किया, ना तहारत, कुछ भी नहीं लेते, बस फटाफट उससे बेअदबी और बेरगबती और बेहिसी के साथ आयत से गुजर जाते हैं। ये जो कुछ शैतान करके आया हुआ ना, मैं आपको बताऊं वो सब कुछ हम भी कर रहे हैं अल्लाह के साथ। बेशऊरी से शैतान ने भी तो बेशऊरी में खड़े होकर अल्लाह के आगे गुस्ताही की थी ना, और फिर डटाई से उसके ऊपर खड़ा हो गया था और फिर अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए अल्लाह के ऊपर इल्जाम तराशी करने लग गया था। हम भी ये सब कर रहे हैं कि नहीं? अल्लाह की नेमतों का हमें शऊर नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना की हमें कदर नहीं है, सिरातुल मुस्तकीम अल्लाह ने कहा इस पे चलो हमें पता नहीं है, खबर नहीं है। अल्लाह कहता है रहमान को राजी करो, हमें परवाह ही नहीं है, हम दुनिया और खानदान को राजी कर रहे हैं। आपको समझ आ रही है? शैतान ने तो वो सब कुछ खुलेआम किया था ना, सरेआम। हम भी ये सब कुछ अंदर घर के अंदर बैठे और बेशऊरी में हरकतें सारी हमारी भी वही हैं। और हम भी, शैतान भी देखो अल्लाह के आगे डिटाई से खड़ा हो गया था, कहता था मैं तो किया ही कुछ नहीं। अल्लाह को कहता तूने किया है जो किया है, तूने जानबूझ के सजदे का हुक्म दिया है, तूने मुझे गुमराह किया है। शैतान ने भी खड़े होके अल्लाह के आगे इल्जाम तराशी, हम भी तो यही करते हैं। हम कहते हैं मैं तो किया ही कुछ नहीं, मैं तो आराम से घर बैठी हुई हूँ, पता ही नहीं कुरान से बेहिस हैं, पता ही नहीं सिरातुल मुस्तकीम से बेखबर हैं, पता ही नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना की पैरवी नहीं कर रहे, बेरगबती में बेहिस्सी में बैठे, खुद गर्जी में बैठे हुए हैं, पता ही नहीं। यही तो शैतानी फितरत है कि नहीं? तो शैतान ने देखे वो कह रहा था कि मैं सिरातुल मुस्तकीम पर, शैतान कहीं और नहीं बैठा हुआ, ये भी नोट करो, जो अल्लाह का एक ही अल्लाह का रास्ता है अल्लाह तक जाने का, ये नोट करो जरा।
صراط المستقیم سے ہم گزریں گے تو دارالسلام اسلام کے گھر میں داخل ہوں گے، تو تبھی تو ہم مسلم بنیں گے، تبھی تو ہم تقوی والے بنیں گے، تبھی تو ہم ایمان والے بنیں گے۔ لیکن بنیں گے کیسے؟ گھر تک پہنچیں گے کیسے؟ اسلام کے گھر میں داخل ہوں گے تو تب کہیں جا کے مسلم متقی اور مومن ہوں گے نا۔ اسلام کے گھر کا جو راستہ ہے صراط المستقیم، ادھر ہی تو شیطان نے ڈیرا لگایا ہوا ہے۔ شیطان کہتا ہے میں تجھے جانے دوں گا تو پھر ہی ہے نا، اول تو میں نے تجھے ڈٹائی میں رکھنا ہے، اول تو میں نے تجھے بے ادبی میں رکھنا ہے، اول تو میں نے تجھے بے حسی میں رکھنا ہے، بے رغبتی میں رکھنا ہے، خود غرضی میں رکھنا ہے، بے شعوری میں رکھنا ہے، نا قدری میں رکھنا ہے، نا شکری میں رکھنا ہے۔ میں نے صراط المستقیم پر تجھے چڑھنے ہی نہیں دینا۔ آج دیکھو ذرا، اسی لیے تو آپ دیکھو ذرا ہم قرآن سے کتنے بے حس ہیں، پتہ ہی نہیں کہاں اللہ ڈرا رہا ہے، کہاں اللہ سمجھا رہا ہے، کہاں اللہ بچا رہا ہے، کہاں اللہ ہمیں اٹھا رہا ہے، کہاں اللہ عبرت دے رہا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ ساری آیتیں ہم ایک طرح سے پڑھ کے دوڑ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں سوچنا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں سے سودا لینا ہے، کہاں سے دور ہٹنا ہے، پتہ ہی نہیں۔ ساری آیتیں ہم اندھوں کی طرح جیسے اندھا بندہ نہیں ہوتا ایسے ہی گزر جاتا ہے، نہ کچھ لیا، نہ کچھ حاصل کیا، نہ کچھ پایا، نہ کسی مقام تک پہنچا۔ یہ شیطان نے ہمیں کیا ہوا ہے، بے حس کیا ہوا ہے، قرآن سے ہمیں بے حس کیا ہوا ہے، آخرت سے ہمیں بے غرض کیا ہوا ہے، رسول سے ہمیں بے خبر کیا ہوا ہے، اور صراط المستقیم کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یہ سارا شیطان کی چال دیکھیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ بچے ہوئے ہیں؟ نہیں، ہم سب، میں آپ کو بتاؤں، شیطان کی شیطانیت اور فتنوں میں، اس کے کہتے ہیں نا مکروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ کیوں جو اللہ والے ہوتے ہیں 40 سال مجاہدے کرتے ہیں، پہلے شیطان کے مکروں کو وہ ڈھونڈتے ہیں، پھر اس کو پکڑتے ہیں، پھر اس کو جکڑتے ہیں، پھر اس سے لڑتے ہیں، پھر اس کو مارتے ہیں، نفس کشی کرتے ہیں۔ اس کو نفس کشی کہتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ ہمارے تو سروں پہ شیطان دندناتا پھر رہا ہے، ہمارے تو گھروں میں شیطان عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، ہمارے تو دلوں پر شیطان کا قبضہ ہے، ہمارے تو اعمال شیطان نے برباد کر کے رکھے ہوئے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ نے پھر کیا کہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ نے کہا تھا نہیں، جو مخلصین ہیں، دیکھیں یہ 11 پوائنٹ نوٹ کریں، اللہ نے کہا جنہیں میں مخلص خالص کر لوں گا نا وہ بچیں گے۔ تو جو بچ جائیں گے نا یہ مخلصین، دیکھیں یہی میں آپ کو ہر بار سمجھاتی ہوں کہ ہم کیا ہیں پتہ کرو، مسلمین ہو کہ نہیں۔ مسلمین وہ ہوتے ہیں جو صراط المستقیم پر سلامتی سے چل رہے ہیں، وہ مسلمین ہیں۔ پھر وہ اسلام کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پھر وہ متقین بن جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ کی کہتے ہیں نا رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں تو پھر مومنین بن جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں تو وہ صالحین بن جاتے ہیں۔ پھر جب وہ استقامت والے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ محسنین بن جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ ان محسنین میں سے چن لیتا ہے تو وہ مخلصین بن جاتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے شیطان کو اللہ نے کہا تھا تیرا زور نہیں چلے گا مخلصین پر، مخلصین کے درجے پر جو لوگ ہوں گے نا، اللہ نے کہا تھا ان پر شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ شیطان جو اپنے حربے اور اپنا جو کہتے ہیں نا دھوکے دینے کی کوشش کرتا ہے، گناہ کو حسین بنا کے پیش کرتا ہے، کہتا ہے آرام کر لے، بس گھر کے بہت کام کر لیے اب آرام کر لے۔ شیطان گناہ کو حسین بنا کے پیش کرتا ہے، کہتا ہے قرآن بس پڑھ لیا اب سو جا۔ یہی تو بات ہے، شیطان حسین بنا کے پیش کرتا ہے، جلدی سے نماز پڑھ لے پھر سو جا۔ شیطان گناہ کو حسین بنا کے پیش کرتا ہے، اور اتنا حسین بناتا ہے میں آپ کو بتاؤں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ گناہ ہے۔ ہمیں پتہ چلا آج تک کہ نماز قرآن کو صرف پڑھ کے چھوڑ دینا گناہ ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ کیوں نہیں پتا؟ میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہم کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں، کیوں نہیں پتا؟ اس لیے کہ شیطان نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے،
اور ہم اسی تکبر میں رہتے ہیں، پڑھ لیا نا، پورا ختم کر لیا۔ یہی تو شیطان نے اللہ کے ساتھ کیا تھا، ڈٹائی، گستاخی اور بے ادبی۔ ہمیں بھی دیکھیں اس نے اسی پہ لگایا ہوا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس چیز میں لگے ہوئے ہیں۔ نماز پڑھ کے ہوش ہو رہے ہیں، قائم کرنے کا پتہ ہی نہیں۔ قرآن پڑھ کے ہوش ہو رہے ہیں، قرآن کی پیروی کا پتہ ہی نہیں۔ رسول کے صرف نام سے ہوش ہو رہے ہیں، رسول کی پیروی کا پتہ ہی نہیں۔ آخرت کی تیاری کا پتہ ہی نہیں۔ دل اللہ نے تقویٰ کے لیے دیا تھا، اور ہم دل میں دنیا کی محبتیں سجا کے، اللہ نے دل اس لیے دیا تھا اشد حب للہ، اللہ کہتا ہے مجھ سے محبت کرو۔ ہم دنیا کی محبت میں بٹے ہوئے جکڑے ہوئے پڑے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ اللہ نے کہا تھا میں نے تجھے زندگی اس لیے دی ہے، اطیع اللہ اطیع رسول، میرے اس رسول کی اطاعت کر۔ ہم خاوند کی، بچوں کی، گھر بار کی اطاعت میں اپنی زندگی گزار دیتے، پتہ ہی نہیں یہ گناہ ہے۔ گناہ کا شعور ہی نہیں ہمارے پاس ہے۔ گناہ کا شیطان جو ہوتا ہے نا، گناہ کا تصور ہی لے جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے یہ حسین ہے، یہ اچھی بات ہے، تو زینتوں میں بیٹھا ہوا ہے، گھر سجا کے اپنے اولاد کے ساتھ رشتے نبھا۔ شیطان تو کہتا ہے اللہ کا رشتے کی کوئی پرواہ ہی نہ کر، رسول کے رشتے کی پرواہ ہی نہ کر، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کی پرواہ ہی نہ کر، صراط مستقیم پہ چلنے کی فکر ہی نہ کر، اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہی نہ کر، آخرت کی آخر میں دیکھی جائے گی، فکر ہی نہ کر۔ یہ شیطان نے گناہوں کو حسین بنا کے ہمیں اتنا دکھایا ہوا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں جہاد فرض ہے، جہاد علم حاصل کرنا، اپنے لیے تزکیہ تقویٰ کی کہتے ہیں نا لینا، انمتا کی صحبت لینا، ہمیں پتہ ہی نہیں یہ فرض ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بس گھر میں رہ کے خاوند کی خدمت کرنا فرض ہے، گھر کی دیکھ بھال کرنا فرض ہے۔ جو پہلا فرض ہے صراط المستقیم، انمتا علیہم کی صحبت، تقویٰ کا زاد راہ، من کا تزکیہ، اور تقویٰ من کا تقویٰ خشیہ، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو یہ سب غضب کس نے کیا ہوا ہے؟ شیطان نے۔ تو اسی وجہ سے پھر جیسے شیطان اللہ کے غضب کا شکار ہوا تھا، وہ ہمیں بھی میں آپ کو بتاؤں اللہ کے غضب کی طرف لے جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے صرف وہ بچیں گے جو مخلصین ہیں۔ تو آپ مجھے بتاؤ، کیا ہمیں مخلصین تک پہنچنے کے لیے مجاہدہ نہیں کرنا چاہیے؟ بیٹھے بٹھائے آپ گھر میں کوئی اگنے والی چیز تو ہے نہیں کہ میں صبح اٹھی تو میں مخلصین تھی، ایسے نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ مخلصین، شیطان کے چنگل سے بچنے کے لیے آپ کو مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ بیٹھو، انمتا علیہم کے ساتھ بیٹھو، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر کے ساتھ بیٹھو، ورنہ گھر بیٹھے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم ساری زندگی شیطان کے مکروں میں اور اسروں میں اور جالوں میں اور فریبوں میں گزار دو گے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اسی وقت کہا تھا جو تیرے پیچھے چلے گا، تیرے جیسی حرکتیں کرے گا، تیرے جیسی عادتیں کرے گا، تیرے جیسی حسرتوں والا ہوگا نا، اللہ کہتا ہے میں جہنم میں ان کو ڈالوں گا۔ جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، اللہ کہتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں آج ہمیں سمجھا رہا ہے، جو شیطانی عادتوں والا ہے نا، آج سوچ لے اس کا انجام جہنم ہوگا۔ جو شیطانی خصلتوں والا ہے نا، شیطانی حرکتوں والا ہے نا، جو وہ شیطان کا پیروکار ہے، تو اللہ آج فیصلہ ہم کہتے ہیں فیصلہ آخرت میں ہونا ہے، اللہ آج فیصلہ فرما رہا ہے۔ اگر تیری شیطانی عادتیں ہیں نا، تو آج فیصلہ اللہ کا سن لے، تو بھی رجیم ہوگا، تجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی، اور تیرا بھی ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ اس لیے آپ سوچو نماز سے زیادہ جہاد فرض ہے، کیونکہ اگر ہم نے جہاد نہیں کیا نا تو ہماری نمازیں بھی، جیسے شیطان نے کتنے سجدے کیے تھے، شیطان نے کتنی نمازیں پڑھی تھیں، لیکن کیا اس کے من کے اندر تزکیہ نہیں تھا، اس کے دل کے اندر طہارت نہیں تھی، اللہ کی خشیت نہیں تھی، تو اس کی نمازیں بھی اسے بچا نہ سکی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے گہری باتیں؟ اس لیے جو مجاہدہ ہے نا،
من کا مجاہدہ، نفس کشی، میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا، نفس کشی میں آپ کو بتاؤں عبادت سے کہیں بڑھ کے ہے، بلکہ عبادت کا درجہ جو ہے نا، عبادت کے درجے تک آپ پہنچتے ہی تب ہو جب آپ نفس کشی کرتے ہو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ نفس کشی کا مطلب ہوتا ہے اپنی نفی، میں نے اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنے مفادات کے پیچھے نہیں جانا، نہیں جانا، کیونکہ شیطان گیا تھا نا اپنے جذبات کے پیچھے، اس نے کہا میں کیوں سجدہ کروں، اس نے کہا مجھے تو اس میں یہ تو مجھے کمتر نظر آ رہا ہے، میں بہتر ہوں، اس نے اپنے خیالات کے پیچھے گیا۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں ہمیشہ کہا کرتی تھی نہ اپنے جذبات کے پیچھے جاؤ، نہ اپنے خیالات کے پیچھے جاؤ، نہ اپنے مفادات کے پیچھے۔ شیطان نے اپنے مفادات دیکھے ہیں، تو لوگ مجھے کہتے تھے پھر ہم کریں کیا جب ہم اپنی خواہشات نہ دیکھیں، اپنے جذبات نہ دیکھیں، اپنے خیالات نہ دیکھیں، اپنے مفادات نہ دیکھیں، تو پھر ہم کریں کیا؟ لوگ تو ہمیں پاگل سمجھیں گے۔ پر یہی تو بات ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو حق والے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، اپنی نفس کشی، اپنے آپ کو رد کر دیتے ہیں جب اللہ کا حکم آ جائے تو جاہدوا فی سبیل اللہ انعمت علیہم صراط المستقیم، جب اللہ کا حکم آ جائے نا، پھر ہم نے اپنے مفادات نہیں دیکھنے، میرے گھر کے کام، میری خوشیاں، میری رونقیں، میرا خاندان، میرا دل نہیں ہے، میرا موڈ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یہی تو شیطان نے کیا تھا، تم نے ایسے نہیں کرنا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، اپنے موڈ، اپنے خیال، اپنے دل کو نہ دیکھو، اللہ کی آیات، اللہ کے احکام اور اللہ کی حدود کو دیکھو اور دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، کیونکہ تمہارے پیچھے شیطان ہر وقت لگا ہوا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ گہرے گہرے پوائنٹ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ کو میں بتاؤں، جس وقت ہم اپنے جذبات کو دیکھتے ہیں نا، اپنے خیالات کو دیکھتے ہیں نا، جس وقت ہم اپنی خواہشات کو دیکھتے ہیں نا، جس وقت ہم اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں نا، سمجھ لیں اسی وقت شیطان آپ کے اندر آ جاتا ہے۔ دیکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو اس کو عقل مندی سمجھتے ہیں کہ میں ہر وقت پہلے اپنا فائدہ دیکھ کے چلوں، جو مجھے اچھا لگتا ہے، جو مجھے بہتر لگتا ہے، جو میرے لیے اچھا ہے، جب میرے سے میرا موڈ ہوگا، تو یہ تو سب شیطان نے کیا ہوا، یہی تو اس کی ڈٹائی ہے کہ وہ اللہ کے آگے ڈٹائی سے کھڑا ہو گیا تھا کہ میرا دل نہیں ہے، میں نہیں مانتا، میں نہیں چاہتا، مجھے نہیں اچھا لگ رہا، میں کیوں کروں؟ یہ جو میں والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو میں کو دیکھتے ہیں، تو پھر وہ شیطان ان کے اندر اسی وقت آ جاتا ہے۔ یہی تو غفلت ہے، اسی کو تو غفلت کہتے ہیں، اسی کو تو جہالت کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم دیکھنے کی بجائے میں اپنا دل کا کہتے ہیں نا خیال دیکھ رہا ہوں، اپنا آرام دیکھ رہا ہوں۔ پھر اسی کو تو منافقت کہتے ہیں، اسی کو تو ظلمت کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا حکم چھوڑ کے اپنے دل کی خواہش پوری کر لی۔ یہی تو شیطان نے کیا تھا۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے تو اندر تک شیطان گھسا ہوا ہے، ہمارے دلوں میں، گھروں میں، ذہنوں میں، عملوں میں، ہر جگہ شیطان دندناتا پھر رہا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، نہ ہم نے قرآن سے کوئی ہدایت لی ہے، نہ قرآن سے عبرت لی ہے، نہ قرآن کی پیروی کی ہے۔ اس لیے ہم بے شعوری میں، لاشعوری میں، بے خبری میں شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ شیطان وہ پہلی مخلوق تھی جس نے کہا تھا کہ میں بہتر ہوں، انا خیر۔ تو یہی جو لوگ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنی ذات پہ تکبر اور فخر کرتے ہیں، سمجھ لو وہ شیطانی فطرت والے لوگ ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جس نے پہلی دفعہ بشر کی رٹ لگائی تھی وہ شیطان تھا۔ آج بھی دیکھیں وہابی ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں کہ وہ نبی تو بشر ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ جو شیطانی فطرت لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہ بشر ہے جس کے اندر اللہ کا نور ہے، جس کے اندر اللہ کی ہدایت ہے، رحمت ہے۔ وہ تو سراپا قرآن ہے، جس کو اللہ نے بشر بنایا، وہ تو اللہ کی برہان ہے، وہ تو اللہ کا سلطان ہے، وہ تو چلتا پھرتا قرآن ہے، اس سے تو ہر وقت راضی رحمان ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر یہ دکھانے کے بعد ہمیں جہنمی لوگوں کی فطرتیں، عادتیں، خصلتیں دکھانے کے بعد اور پھر ان کا انجام بتانے کے بعد، دیکھیں اللہ ترتیب سے بات کرتا ہے، کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ پہلے اللہ ایک موضوع پہ بات کرتا ہے، پہلے اللہ ہمیں دکھاتا ہے یہ جو سودا اچھا نہیں ہے نا، یہ نہ لینا، اس کو چھوڑ دو،
یہ فنا ہے، اس کو فنا کر دو، تو پھر کیا کرو؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی، اللہ کہتا ہے جنتی لوگ جنت میں خوش ہوں گے، بھائی بھائی ہوں گے، خوشحالی میں ہوں گے، ہر غمی پریشانی سے دور ہوں گے۔ مطلب کیا؟ دنیا میں وہ غمی میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، آزمائش میں ہوں گے، دکھوں میں ہوں گے، لیکن جنت میں اللہ کہتا ہے میں انہیں مسرور رکھوں گا۔ یعنی جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کے الٹ اللہ کہتا ہے۔ اور جو شیطانی صفت لوگ ہیں وہ دنیا میں خوش پھر رہے ہیں اور وہ آخرت میں، شروع ہوا نا جیسے سپارہ ربما، پچھتاووں میں ہوں گے۔ شیطانی لوگ آج خوش پھر رہے ہیں، آخرت میں وہ دکھوں غموں میں ہوں گے۔ اور جو رحمانی بندے ہیں وہ دنیا میں آزمائشوں میں ہوتے ہیں، تکلیفوں میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے وہ جنت میں خوشیوں میں ہوں گے، بے غم ہوں گے، بے خوف ہوں گے۔ دیکھیں اللہ کیسے منظر کشی کرتا ہے، میں حیران ہوتی ہوں، جیسے اللہ ہمیں جنت میں ہی لے جاتا ہے۔ جب جنت کی بات اللہ کرتا ہے تو پورا نظارہ ہی کروا دیتا ہے، جنت کا دورہ ہی کروا دیتا ہے۔ جنتی یوں بیٹھے ہوں گے، یوں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یوں ان کے سامنے جام پڑے ہوں گے، یوں وہ خوش ہوتے ہوں گے، یوں وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوں گے، یوں وہ اللہ کا شکر کرتے ہوں گے، یوں وہ ایک دوسرے کو مسکرا مسکرا کے دیکھتے ہوں گے، جام چھلکتے ہوں گے۔ ایک ایک بات اللہ پورا نقشہ کھینچتا ہے، لیکن ہم نے کبھی کہتے ہیں نا رک کے نقشہ دیکھا ہی نہیں، منظر دیکھا ہی نہیں جو اللہ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت 51 سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بتا رہا ہے۔ مزید اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے انہیں بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خوشخبری دی تو ان کے دل میں یہ خیال آیا، ان کی بیوی سارہ کے دل میں، کہ اب بڑھاپے میں کیسے میرے اولاد ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس طرح اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں اتنے معصوم ہوتے ہیں، چلاکیاں ہوشیاریوں والے نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے ان کی بیوی کے دل میں خیال آیا، اور پھر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے ابراہیم علیہ السلام کی طرف تو وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا خوف آیا کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ تو اللہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ اللہ والے، دیکھو اللہ والوں کی فطرت ایسی ہوتی ہے، سادہ، معصوم، عاجز، مسکین۔ مہمان آیا تو جلدی سے دوڑ کے کھانا لے کے وہ کہتے ہیں نا آ گئے، جلدی سے انہوں نے بکرا ذبح کر کے بھون کے آگے رکھ دیا، جلدی سے وہ ان کے ساتھ سامنے بیٹھ گئے، عاجزی سے، مسکینی سے، اور پھر انتظار کر رہے ہیں کھا کیوں نہیں رہے۔ یعنی اتنے معصوم ہوتے ہیں، اللہ ہمیں بتا رہا ہے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اتنے عاجز ہوتے ہیں، اتنے فقیری کے عالم میں ہوتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے انہیں بتایا کہ ہم تو یعنی ایک تو آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں، اور ایک اور کام ہے ہمیں، اور وہ کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے آئے ہیں، ان کا کام تمام کرنے آئے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو خود انجام تک پہنچا دیتا ہے جو شیطانی فطرت، شیطانی حسلت اور شیطانی حرکتوں والے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں پھر ایسے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، جس طرح دیکھیں اللہ مثالوں سے سمجھاتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، لیکن پھر آخر پہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جب اللہ کا حکم آ گیا۔ دیکھیں آج 72 میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے محبوب تیری عمر کی قسم۔ دیکھیں اللہ جب قسم بھی کھاتا ہے، دیکھیں یہاں سے اللہ کی محبت اپنے محبوب سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ قسم بھی جب کھاتا ہے نا، جب اللہ کوئی خاص بات کرتا ہے اور اپنے محبوب کو تسلی دینی ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے اے محبوب تیری عمر کی قسم، یعنی تیری جان کی قسم، کہ وہ جو لوگ تھے نا، جو لوط علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی، لافی سکراتہم، اللہ کہتا ہے وہ بد مستی میں تھے، وہ نشے میں تھے، گناہوں کی مستی، گناہوں کا کہتے ہیں نا ان کے اوپر خباثت میں وہ ڈوبے ہوئے تھے۔ تو پھر اللہ نے حکم نافذ کر دیا، فیصلہ فرما دیا کہ اس قوم کو میں تباہ کر دوں گا۔ دیکھیں یہاں پر ایک لفظ میں کہتی ہوں لفظوں پہ ذرا غور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس قوم کو میں نے تباہ کیا، سکراتی ہم، دیکھیں ایک سکرات موت بھی ہوتا ہے،
سکرات موت کی سختی آپ جانتے ہیں کتنی سختی ہوگی، لیکن سکرات موت جو ہے نا، اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے سکراتہم، جو دنیا میں گناہوں کے نشے میں لوگ پڑے ہوتے ہیں نا، جو دنیا میں گناہ کرتے ہیں، شیطانی فطرت، شیطانی حسلت، شیطانی عادتوں والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، پھر اللہ کہتا ہے اپنے محبوب کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے، اے محبوب تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، جو اس طرح کے لوگ ہیں نا، جو ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، نہ توبہ کرتے ہیں، نہ اصلاح کرتے ہیں، نہ فلاح کے رستے پر چلتے ہیں نا، پھر ان پر سکرات موت طاری ہوگی۔ آج آپ کو گہرا نکتہ سمجھ آیا؟ سکرات موت کہتے ہیں نا ہر ایک کے لیے نہیں ہے، بلکہ مومن کی تو جان اس طرح جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح آپ نل کھولو، جیسے میں اپنی زبان میں کہوں، ٹیپ کھولو نا، آپ ٹوٹی کھولو، جب آپ ٹیپ کھولتے ہو تو جیسے پانی ایک دم نکلتا ہے نا تیزی سے، ایسے مومن کی روح اللہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ مومن پر سکرات موت نہیں ہوتا۔ اس آیت سے دیکھیں آپ، سکرات موت کن پر ہوتا ہے؟ دیکھیں اس آیت میں لفظ اللہ نے لکھا ہوا ہے سکراتہم، جو دنیا میں سکر میں، شیطان کے مکر میں، شیطان کے اکڑ میں، شیطان کے تکبر میں، شیطان کے اثر میں، شیطان کے جکڑ میں زندگی گزارتے ہیں نا، پھر ان پر اللہ کا قہر ہوتا ہے، اور پھر ان پر سکر ہوتا ہے موت کے وقت، اور پھر جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے قہر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہی کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ دیکھیں کتنی گہری بات، یہ مجھے کل آئے سے دیکھیں سمجھ آئی جب میں نے سکر پر غور کیا۔ سکراتہم، یہ سکر ان پر طاری ہوگا جو شیطان کے مکر والے ہوتے ہیں، جن کے دل اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہوتی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ دیکھیں جو آیت کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہجر والے، جو قوم تھی، جس قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا، وہ قوم کیوں تباہ ہوئی؟ کیونکہ وہ سکر والے تھے۔ دیکھیں آیت نمبر 80 میں اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، جو اصحاب الحجر تھے نا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اصحاب ہجر والے جو تھے، وادی ہجر میں جو لوگ رہتے تھے، انہوں نے نبیوں کی تکذیب کی۔ دیکھیں یہ ایک جرم، یہ بات نوٹ کریں ذرا، ہم بھی یہ کر رہے ہیں یہ جرم، اور ہم پرواہ ہی نہیں کرتے۔ یعنی ان کا جرم کیا تھا؟ اللہ کہتا ہے انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا۔ دیکھیں اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ، یہ میں آپ کو ہمیشہ سمجھاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، رسول اللہ کی شریعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع میں اگر ہم زندگی نہیں گزار رہے نا، تو ہمارا بھی یہی حال ہے جو یہ جو ہجر والے لوگ تھے، انہوں نے بھی جھٹلایا اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے، اپنے نبی کو کیا کیا؟ ان کی تکذیب کی، گستاخی کی، بے ادبی کی۔ کذبا، اللہ کہتا ہے انہوں نے میرے نبیوں کو جھٹلایا۔ یہ جو جھٹلانا ہے نا، یہ وہی جھٹلانا ہے جو شیطان نے اللہ کو، دیکھیں یہ کہاں سے چل رہا ہے۔ شیطان سب سے پہلے اللہ کے آگے کھڑا ہوا تھا، اللہ کے حکم کو جھٹلایا۔ اس نے کہا میں نے نہیں کرنا سجدہ، جب اللہ نے سجدے کا حکم دیا، اور اس کے لیے اس نے جھوٹی دلیلیں، مکر بازی، چلاکی کرنی شروع کر دی۔ وہی مکر بازی، چلاکی جو ہے، وہ نبی کے جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں، گستاخ لوگ ہوتے ہیں، وہ نبی کے ساتھ کرتے ہیں جو شیطان نے اللہ کے ساتھ کی تھی۔ سوچیں آپ ذرا کیا کیا اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ جو ہجر والے تھے، اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قہر نازل کیا۔ تو سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ سب سے بڑا جرم ہے نبی کی بے ادبی، نبی کی گستاخی، نبی کی نافرمانی، کیونکہ نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، نبی کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ نبی کا حکم ماننا اللہ کا حکم ماننا ہے۔ جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے نبی کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو جب اب سوچو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ تو اس لیے دیکھیں اس سورت کا نام ہجر ہے۔ ہجر کا مطلب ہوتا ہے جدائی۔
اللہ کہتا ہے چھوڑ دو، آج ہجرت کر جاؤ، یہ جو شیطانی حسرتیں عادتیں تمہارے اندر ہیں نا، ان سے ہجرت کرو، نکل آؤ ان چیزوں سے، نفس کشی کرو، نفس پروری چھوڑ دو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تاکہ ہم اللہ کے قہر سے، جو ہجرت کرے گا نا وہ اللہ کی رحمت میں آ جائے گا، جو ہجر والا ہوگا نا وہ اللہ کے قہر سے بچ جائے گا۔ جو آج ہجر والا ہجرت کر آئے گا، ہجرت کرو اپنی غفلت، جہالت، ظلمت، منافقت والی زندگی سے ہجرت کراؤ۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہجرت کرے اور پھر ایمان لائے، جہاد کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو ہجرت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں ہجرت کریں گے تو پھر ہمارا حال وہی ہوگا جو ہجر والوں کا ہوا تھا، یعنی اللہ نے انہیں تباہ کر دیا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کا، یہ جو ہجر والی قوم ہے یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، جنہوں نے اپنے نبی کی نہیں یہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی، جنہوں نے اپنے نبی کی نہیں مانی، نافرمانی کی، تو پھر آخر میں زلزلہ آیا اور اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے دیکھیں ہمیں نصیحت دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو میں نے زمین آسمان، آیت 85 میں اللہ کہتا ہے یہ جو میں نے زمین آسمان بنائے نا، یہ میں نے تمہاری موج مستی کے لیے نہیں بنائے ہوئے کہ تم گھر بیٹھو آرام کرو، تن آسانی من موجی والی زندگی گزارو، نہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ جو میں نے، غور کر ذرا، اللہ کہتا ہے ذرا غور کر، آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے حکم کی تابع ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ غور تو وہی کرتے ہیں نا جو آنکھوں والے ہیں، جو عقل والے ہیں، جو شعور والے ہیں، جو فہم والے ہیں، جو تقوی والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہیں نظر آتا ہے، جو تقوی والے ہوتے ہیں نا نظر انہیں آتا ہے، جو من کے اندھے لوگ ہوتے ہیں نا انہیں کہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہ میں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، میں آیا تو میں گیا تو میں چلا تو میں اٹھا تو میں بیٹھا تو میں نے یوں تو میں یوں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ زمین آسمان کو ذرا دیکھو۔ اللہ کہتا ہے کوئی تمہیں آسمان میں ذرا سی بھی کجی نظر آتی ہو، تمہیں زمین کو دیکھو کیسے سیدھا میں نے اس کو بچھایا ہوا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ بالحق، اس حق نے یہ سارا نظام چلایا ہوا ہے۔ تو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے تو بھی آسمان اور زمین کے درمیان ہے، تجھے بھی حق کی پیروی کرنی چاہیے۔ جس حق کے نظام پر یہ ساری کائنات چل رہی ہے نا، اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے تجھے بھی میں نے کلام قرآن بالحق دیا ہے، تجھے بھی میں نے نبی بالحق دیا ہے، تو پھر اس نبی اور اس قرآن کی پیروی کر۔ یعنی زندگی اگر گزارنی ہے نا تو ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان رکھ، بالحق زندگی حق پر گزار، حق کے راستے پر گزار۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، قیامت آنے والی ہے۔ قیامت کا مطلب ہے تیری موت کا وقت آنے والا ہے۔ موت کے آنے سے پہلے پہلے ملاقات کی تیاری کر لے، موت کے آنے سے پہلے پہلے من پاک کر لے، موت کے آنے سے پہلے پہلے من کو در مصطفیٰ سے ملا لے۔ دیکھو آیات کے اندر کیسے کیسے اللہ کے مہران ہوتی ہوں، حکمتیں اور نصیحتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم تو رکتے ہی نہیں ہیں، ہم تو دوڑ کے گزر جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تیری موت آنے والی ہے، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو جو نہ مانے نا اس سے درگزر کرو۔ پھر اللہ کہتا ہے جو نہ سمجھے نا پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اللہ خود ہی اسے شیطان کی طرح اس کے انجام تک پہنچا دے گا۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ 87 میں سورۃ فاتحہ کی عظمت اور شان بیان کر رہا ہے۔ رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ دیکھو رسول اللہ نے فرمایا موت کے سوا ہر بیماری سے شفا سورۃ فاتحہ ہے، لیکن ہمیں شعور ہی نہیں، ہم ادھر ادھر دوائیاں کھاتے رہتے ہیں۔ اگر ہم سورۃ فاتحہ کو 21 بار پڑھ کے، میں آپ کو بتاؤں پانی پی لیں، ہمارے بدن کی ہر بیماری سے اللہ ہمیں شفا دے دے گا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی عام انسان کا یہ فرمان نہیں ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اور رسول اللہ خود سے کچھ نہیں فرماتے، وما ينطق عن الهوى، جو اللہ رسول اللہ کو دکھاتا ہے فرماتا ہے، رسول اللہ وہی حکم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین والا بنائے،
علم الیقین، عین الیقین اللہ ہمیں عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر یقین والے اور پھر پیروی والے بن جائیں۔ آگے دیکھیں آیت 88، اتنی گہری آیت ہے یہ کہ مطلب کہتے ہیں نا بندہ اس میں گم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے محبوب سے کیا کہ یہ سمجھا دو سب کو، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به، اللہ کہتا ہے آپ دیکھیں بھی نہ، آنکھ اٹھا کے دیکھو بھی نہ، اللہ کہتا ہے جو میں نے لوگوں کو دیا ہوا ہے مال و متاع۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے، یہ دنیا کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، کیا ہے دنیا کی اوقات، کیا ہے دنیا کی حقیقت، کیا ہے دنیا کی حیثیت۔ اللہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں، متاع غرور، متاع قلیل۔ پھر اللہ کہتا ہے لا تمدن، آپ دیکھیں بھی نہ آنکھ اٹھا کے۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا کا دھوکہ، یہ مال و متاع اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ آنکھ بھر کے دیکھیں بھی کہ کسی کا بڑا گھر ہے، کسی کی بڑی گاڑی ہے۔ اللہ نے منع فرما دیا لا تمدن، یہ دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ تو جب دیکھنے کے قابل نہیں ہے تو ہم تو دل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے دیکھو بھی نہ، دل کہتے ہیں نا آنکھ بھر کے دیکھو بھی نہ کسی کے بڑے گھر کو، مال و متاع کو، کسی کی عیش و عشرت والی زندگی کو۔ دیکھیں اللہ نے منع فرما دیا لا تمدن، نہ دیکھو نہ کبھی خواہش کرو، نہ لا تمدن عینیک، اپنی آنکھ لگاؤ ہی نہ کسی کے بڑے گھر پر، کسی کی بڑی کوٹھی، بڑے محل پر۔ ہم تو آنکھ بھی لگاتے ہیں اور دل بھی لگاتے ہیں اور پھر دوڑ بھی لگاتے ہیں، اور پھر بیٹھ کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے لا کو کبھی سمجھا ہے؟ لا تمدن، اللہ کہتا ہے دیکھ بھی نہ اس دنیا کو، لا الہ لا تمدن لا تتبعوا خطوات الشیاطین۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں لا ہے کیا، لا الہ ہے کیا۔ ہم تو زبانی لا کہہ رہے ہوتے ہیں زبان سے، اور آنکھیں دنیا میں گڑی ہوتی ہیں، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، ہائی یہ نہ ملا، ہائی یہ نہ ملا۔ دل میں دنیا کے غم اور آنکھوں میں دنیا کی چاہت اور دماغ میں ہرس رکھ کے ہم بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اسی کو تو علامہ اقبال نے کہا تھا، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر تیرے دل میں دنیا کی ہرس، تیرے دماغ میں دنیا کا فکر ہے، دنیا کی چاہت ہے، تو تیرے زبانی لا الہ کہنے کا کیا فائدہ۔ اللہ تو کہتا ہے لا تمدن عینیک، آنکھ بھی نہ لگا دنیا کی طرف، لا کہہ دے دنیا کی چاہتوں کو، زینتوں کو، خواہشوں کو۔ شیطان جو تیرے اندر وسوسے ڈالتا ہے، لا تتبعوا خطوات الشیاطین۔ آپ مجھے بتاؤ، ہم نے تو ابھی لا کو ہی نہیں سمجھا، تو ہم قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ ہمیں تو کلمہ ہی نہیں سمجھا، تو مجاہدہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ کی طرف جانے کا راستہ کیسے لیں گے؟ تو نبی کا اسوہ حسنہ کیسے لیں گے؟ ہم تو ابھی لا کے بھی پیچھے کھڑے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی ہم نے لا سے بھی آگے نہیں آئے کہ میں نے لا کہہ دیا دنیا کو، خواہشات کو، جذبات کو، خیالات کو۔ ابھی تو ہم لا میں گڑے ہوئے ہیں، گرے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کہتا ہے، اللہ نے منع فرما دیا کہ آپ جب دیکھو کہ یہ جو دنیا دار منافق کافر لوگ ہیں، یہ بڑے بڑے گھر ہیں ان کے، یہ بڑی بڑی کوٹھیاں، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ نوکر چاکر، یہ شاہانہ انداز۔ اللہ کہتا ہے یہ میں نے ان کو دیا ہوا ہے تھوڑی دیر کے لیے، دنیا کی عیش و عشرت تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے ولا تحزن، آپ نے غم نہیں کرنا، بالکل غم نہیں کرنا۔ یہ دنیا دار منافق لوگ آپ کو باتیں سناتے ہیں نا، اس کے پاس ہے کچھ نہیں۔ اگر نبی ہوتا تو اس کا کوئی محل ہوتا، اگر نبی ہوتا تو اس کے پاس خزانے ہوتے، نوکر چاکر، مال و متاع ہوتا۔ اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے ان کو جو میں نے دیا ہوا ہے نا، یہ وقتی طور پر ہے، اور یہ ان کے عذاب کا باعث بنے گا، اور یہی تو انہیں برباد کرے گا۔ ولا تحزن، آپ نے ان کے تانوں پر، آپ نے ان کی باتوں پر بالکل غم نہیں
کرنا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو دیکھو کیسے کیسے تسلی دیتا ہے, تربیت کرتا ہے اور حفاظت فرماتا ہے اپنے محبوب کی, اور اپنے محبوب کی رہنمائی فرماتا ہے. اور رسول اللہ کے وسیلے سے اللہ ہمیں بھی بتا رہا ہے کہ جب تم لوگوں کے ایسے دیکھو نا کہ نہ ان کے پاس اسلام ہے, نہ قرآن ہے, نہ ایمان ہے, اور دنیا کا بہت ساز و سامان ہے, تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کی پرواہ نہ کرنا اور نہ ان کی باتوں کا غم کرنا. یہ تمہیں گھٹیا اور حقیر سمجھیں گے, ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا. ولا تحزن, دیکھیں الفاظ ہیں اللہ کے, ہم تو غم لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. اے ایک گاڑی تو مانگا تھا وہ بھی نہ ملا, ایک گاڑی تو مانگی تھی, ضرورت کی چیزیں تھی مل جاتی تو کیا تھا, فلانے کو بھی تو ملا ہوا نا, فلانے کے پاس دیکھو کتنا بڑا گھر ہے. ہم تو غم لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے ولا تحزن, دنیا کے کسی مال و متاع پر, دنیا کی عزت اور دنیا کی ذلت پر ولا تحزن, کبھی بھی غم نہ کرنا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے وَحْفِظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, اور جھکا دیں اپنے بازو مومنوں کے لیے. دیکھیں اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے, نرمی کا سلوک رکھو تو صرف مومنوں کے ساتھ رکھو. دیکھیں ہم تو سمجھتے ہیں ہر کسی کے ساتھ ہمیں بڑی عاجزی اور بڑی کہتے ہیں نا محبت سے ملنا چاہیے. نہیں, اللہ نے اصول وضع کر دیا, ہر کسی کے آگے عاجزی والے نہ بنو. جو شیطان کے اکڑ والا تکبر والا ہے نا, ان کے سامنے عاجزی نہ کرو, وہ تمہیں ذلیل کریں گے. عاجزی کرنی ہے نا, اللہ دیکھیں ہمیں طریقہ سکھا رہا ہے. میں کہتی ہوں کاش ہم قرآن سے طریقہ اور تربیت لینے والے ہوتے تو ہمیں پتہ ہوتا کہ عاجزی کرنی کہاں ہے. ہم تو ہر ایک کے آگے کہتے ہیں نا محبت اور عاجزی والے بازو بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے اور بچھا دو وحفظ جناحک, جھکا دو اپنے بازو, یعنی محبت کے بازو جب ہم کھولتے ہیں, کسی سے ملتے ہیں, گلے ملتے ہیں یا محبت کرتے ہیں یا کسی کے آگے عاجز ہوتے ہیں نا, تو اللہ کہتا ہے وحفظ جناحک, اپنے بازو کھول دو یا عاجز ہو جاؤ. کن کے آگے؟ للمومنین, مومنوں کے آگے. مومن بندہ تمہیں ملے نا جو حقیقی مومن ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار پیروکار تابع دار ہے, اس کے پیروں میں بیٹھ جاؤ. اللہ یہ ہمیں سکھا رہا ہے. لیکن جب تمہیں منافق ملے نا جس کی فطرت اور حصلت شیطانی ہو, تو اس کو پرے کر دو اپنے سے. ہم تو ہر کسی کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے پاس بٹھا لیں, نہیں, اللہ کہتا ہے شیطانی فطرت والوں کو پرے کرو, اور جو ایمانی فطرت والے ہیں نا ان کے پیروں میں بیٹھ جاؤ. کہ کیسی اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہماری تربیت فرما رہا ہے. لیکن میں حیران ہوتی ہوں, قرآن کو دیکھو اور پھر لوگوں کا حقیقت کو دیکھو تو پتہ لگتا ہے قرآن کا ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. ہم نے اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں, اپنے ضابطے بنائے ہوئے ہیں, اپنی رسمیں بنائی ہوئی ہیں, اپنے اخلاقیات بنائے ہوئے ہیں, اسی لیے پھر ہم دکھوں میں غموں میں گرے اور مرے رہتے ہیں. اگر ہم قرآن کے اصولوں پر چلیں نا تو پھر ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کہاں بیٹھنا ہے, کہاں جھکنا ہے, کہاں عاجزی کرنی ہے, کہاں پیروی کرنی ہے, کہاں محبت کرنی ہے. یہ بھی حدود اللہ ہیں. دیکھیں یہ بھی حدود اللہ ہے. اللہ کہتا ہے جو میرے ہیں ان کے ساتھ بیٹھو, جو میرے نہیں ہیں ان کو پرے کر دو. یہ بھی دیکھیں اللہ کی حدود ہے. ہم اپنی مرضی کرتے ہیں, جب ہم اللہ کی حدود میں نہیں رہتے نا, اپنی مرضی سے محبتیں کرتے ہیں, اپنی مرضی سے تعلقات بناتے ہیں, تو پھر ہمیں غم ملتے ہیں. ایک گہرا نقطہ نوٹ کریں جو اس آیت میں ہے, آیت 88 میں. دیکھیں یہ ساری ہماری تربیت, یہ اللہ کہتا ہے ہجر, چھوڑ دو یہ حرکتیں کرنی, چھوڑ دو ہر کسی کو گلے لگانا, ہر کسی کو پیار کرنا, ہر ایک کسی کو پچھڑانا. نہیں, اللہ کہتا ہے گلے لگانا ہے مومنین کو, پیروں میں بیٹھ جاؤ مومنین کے, تاکہ تمہیں غم نہ ملے بلکہ تمہارے غم دور ہو جائیں گے. جب تم کسی حق والے اللہ والے مومن کے پیروں میں بیٹھو گے نا, یا مومن سے پیار کرو گے, تو وہ تمہارے غم بھی دور کر دیں گے. ورنہ کسی منافق, مفسد, جاہل اور شیطان کے حسلتوں والے کو سے پیار کرو گے نا تو وہ تمہیں غم دے کر جائے گا. دیکھیں کیا کیا نکتے ہیں. میں حیران ہو رہی تھی خود بھی کہ اللہ تو ہمیں ہر بات حدود, اپنی حدود کی اللہ لائن کھینچ رہے ہیں, ہمیں ہی نہیں پتہ ہوتا, ہم ہی چھلانگیں مار کے کبھی اندر تو کبھی باہر ہوتے ہیں. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے. آیت 92 میں
फवा रब्बी का, अल्लाह कहता है ए महबूब तेरे रब की कसम। देखिए फिर अल्लाह जब कसम उठाता है अपने महबूब के निस्बत से उठाता है। देखिए अल्लाह को कहते हैं ना हर बात अल्लाह अपने महबूब के वसीले से करता है। ये आपने नोट किया, फवा रब्बी का, अल्लाह ने ये नहीं कहा मुझे मेरी कसम, अल्लाह ने कहा तेरे तेरे रब की कसम। देखिए अल्लाह में तरीका अदाब, ये होते हैं अदाब। अल्लाह अदाब सिखा रहा है, हमारी तरबियत कर रहा है कि देखो मैं अपने महबूब के वसीले से बात करता हूँ, तुम भी जब मेरी तरफ आओ अमाल करो तो मेरे महबूब के वसीले से करना, मेरे महबूब की पैरवी और इताअत में करना। अल्लाह ताला बता रहा है अपने महबूब को कि आपके रब की कसम कि इनमें इनसे मैं ज़रूर पुरसिश करूँगा। यानी ये जो लोग आपको गम दे के जाते हैं या ये जो लोग मुनाफिक हैं आप इनको छोड़ दें। अल्लाह कहता है इनकी पुरसिश इनसे मैं निपट लूंगा, जिसे हम कहते हैं ना इनको मैं खुद ही देख लूंगा। आप बेगम हो जाएं, आप अपना अपना काम करते जाएं। देखिए आयत नंबर 97 में अल्लाह फिर अपने महबूब को हौसला दे रहा है। अल्लाह कहता है मुझे पता है, वलकद नअलमु, मैं तुम्हारे दिल का हाल, अल्लाह की मोहब्बत का आलम। देखें रसूल अल्लाह से, वलकद नअलमु अन्नका यदीकु सदरुका बिमा यकूलून। हाय कुर्बान जाएं। देखिए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। अल्लाह अपने महबूब से कहता है मैं जानता हूँ ये मुनाफिक, ये शैतानी फितरत और हसलत वाले लोग जब आपके पास आते हैं, आपके ऊपर इल्जामात लगाते हैं या आपसे झगड़ते हैं या आपकी नाफरमानी करते हैं, अल्लाह अपने महबूब से कहता है मुझे मालूम है, नालम, मुझे मालूम है। आप ना भी बताएं मुझे फिर भी पता है, आप ना भी इन्हें बुरा कहें मुझे फिर भी पता है, मैंने इन्हें बख्शना ही नहीं है। पीछे आज गुजरी है, अल्लाह कहता है आप 70 बार भी इनके लिए बख्शिश मांगे दुआ करें मैंने इन्हें माफ ही नहीं करना। यानी इनकी जुर्रत कैसे हुई मेरे महबूब की नाफरमानी बेअदबी करने की। अल्लाह कहता है मेरा महबूब तो वो है कि मैं इसके अदाब सिखा रहा हूँ, मैं अपने महबूब से मोहब्बत कर रहा हूँ, तो इन नाफरमानों की इतनी जुर्रत कि मेरे महबूब की बेअदबी करें, नाफरमानी करें, गुस्ताही करें, अल्लाह कहता है मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तो अल्लाह फिर अपने महबूब को तसल्ली दे रहा है, नालमू, मैं जानता हूँ, अन्ना का यदि को, आपका दिल तंग होता है, आपको रंज होता है, आपका दिल दुखी होता है, सौदरू का आपका दिल। देखिए अल्लाह को कितनी अपने महबूब कहते हैं एक एक बात, फीलिंग्स का भी जिसे हम कहते हैं ना किसी के एहसासात का भी एहसास हो, वो क्या मोहब्बत का आलम है। और फिर देखें रसूलुल्लाह इजहार भी नहीं कर रहे, जिसे कहते हैं ना फेस एक्सप्रेशन। अल्लाह को रसूल से इतनी मोहब्बत है कि अपने महबूब का कल्बी हाल और चेहरे चेहरे के तासुरात को भी अल्लाह जानता है। अल्लाह कहता है आपका दिल जब रंजीदा होता है ना मुझे पता होता है, और मुझे ये भी पता होता है कि क्यों हुआ, बिमा यकूलून, इन्होंने जो आपको बातें की है ना, आपको बातें सुना दी हैं, आप फिक्र ना करें, इनको छोड़ दें, इन्हें मैं निपट लूंगा। आप क्या करें, अपने रब की तस्बीह करते रहें, सजदा करते रहें, जिक्र करते रहें और अपने रब की इतनी इबादत करें हत्ता यातियकल यकीन, यहाँ तक कि आपकी अपने रब से मुलाकात हो जाए। देखिए कितनी प्यारी, मैं कहती हूँ सूरत अल हिजर का जो एंड है इतना प्यारा है, कहते हैं ना बंदा कुर्बान हो जाए। तनी आपको समझ आई है कि नहीं, बंदा कुर्बान हो जाए। इस एंड को देख के बंदे का दिल करता है मेरी रूह हिजरत कर जाए मेरे ही बदन से। इतनी मोहब्बत का आहर में अल्लाह ने इजहार किया है कि आप अपने रब का जिक्र करते रहें, अपने रब की इबादत करते रहें, अपने रब के रास्ते में मुजाहिदा करते रहें। आप इन मुनाफिकों, गाफिलों, जाहलों की बिल्कुल भी परवाह ना करें। आप अपने रब की कुर्बत में रहें, आप अपने रब की मोहब्बत में रहें, यहाँ तक यातियकल यकीन, मैं आपसे मुलाकात के लिए आपको बुला लूं। ये होता है वस्ल, वासिल बिल हक होना। आप समझ रहे हो, आम लोग तो को तो मौत आती है ना, तो जो नेक होते हैं वो तो फौत होते हैं ना, लेकिन जो हक वाले होते हैं वो वासिल होते हैं। आपको समझ आ रही है। तो ये इतनी मजे की आयत है, लेकिन मैं रुक नहीं सकती, आगे चलते हैं। आगे देखिए सूरत नहल शुरू हो रही है। सूरत नहल का आगाज होता है, नहल का देखें मानी क्या है। देखिए मैं हैरान हो रही थी कल
یعنی بندہ ویسے بھی تو ہم پڑھ کے گزرتے ہیں، لیکن ہر دفعہ اللہ کوئی نئے نکتے عطا فرماتا ہے۔ تو یعنی ہے تو یہ خلاصہ قرآن، تو مجھے تو لگ رہا تھا اس کا تو نام ہونا چاہیے نکتہ قرآن، نکات قرآن، جتنے نکات اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، یا اگلے سال پھر ہم رکھیں گے نکات قرآن، پھر نصیحات قرآن، یعنی جو کچھ اللہ دیتا جا رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے اب بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یعنی پہلے دورہ قرآن تھا، اب خلاصہ قرآن ہے، اب اگلے سال پتہ نہیں کیا اللہ دے گا، نکات قرآن، نصیحات قرآن، محبت قرآن، راستہ قرآن، کیا نام ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن سورۃ نحل دیکھیں شروع ہو رہی ہے، میں سورت پڑھنے سے پہلے سوچ رہی تھی اس کا نام نحل کیوں ہے، تو وہ پڑھنے کے جب اس کی گہرائی میں گئی تو مجھے راز سمجھ آیا۔ نحل دیکھیں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، تو نحل کی پوری صورت کا خلاصہ میری سمجھ میں آیا۔ اللہ نے یہ سمجھایا ہے کہ نحل ایک مومن کی زندگی نحل کی طرح ہوتی ہے۔ اے سبحان اللہ، دیکھیں کیا کیا نکتے مل رہے ہیں۔ ایک مومن کی زندگی نحل کی طرح ہوتی ہے، شہد کی مکھی کی طرح۔ جیسے شہد کی مکھی دیکھیں پاک رستوں پر چلتی ہے، جو اللہ نے اس کو بتایا ہوتا ہے، دیکھیں اس کا روٹ بھی اللہ نے سیٹ کیا ہوتا ہے۔ میں تو حیران کل ہو رہی تھی پڑھ کے کہ یعنی نحل جو ہوتی ہے شہد کی مکھی، اللہ نے اس کے دماغ میں القاء کیا ہوتا ہے۔ اور ہاں اللہ کہتا ہے میں نے مکھی، شہد کی مکھی کو میں نے وہی کی ہوتی ہے اس رستے سے جانا، وہ ہر رستے میں گھومتی پھرتی نہیں ہے کہ ادھر گم ہو گئی ادھر ٹکرے مار رہی ہے، نہیں، شہد کی مکھی بھی دیکھیں اللہ کہتا ہے اس کے راستوں کا میں نے تعین کیا ہوتا ہے، وہ انہی راستوں سے جاتی ہے، اور جو پھول میں نے اسے بتائے ہوئے ہیں ان پھولوں میں، ان پھولوں پر بیٹھنا، ہر پھول پہ نہیں بیٹھتی وہ، دیکھیں کمال ہے، میں کہتی ہوں میں حیران ہو رہی تھی۔ اللہ کہتا ہے اسی طرح مومن کی زندگی ہوتی ہے، مومن ہر راستے پہ نہیں جاتا، اللہ نے مومن کو بتایا صراط المستقیم، اور مومن ہر جگہ نہیں بیٹھتا، اللہ نے اس کو بتایا انعمت علیہم کی صحبت۔ ذرا دیکھیں آپ دیکھیں، ذرا لنک دیکھیں، ذرا آپ نحل کا دیکھیں اور مومن کا لنک دیکھیں آپ۔ اللہ کہتا ہے پھر جو نحل ہے شہد کی مکھی، پھر میں اسے بتاتا ہوں کہ تو نے رس لینا ہے، رس لینا ہے ان پھولوں کا، وہ رس لیتی ہے۔ اسی طرح مومن دیکھیں تزکیہ لیتا ہے، ہائے سبحان اللہ، کیا لنک ہے دیکھیں آپ ذرا، کہ بندہ کہتا ہے نا گم ہی ہو جاتا۔ پھر اللہ کہتا ہے شہد کی مکھی کو میں کہتا ہوں رس لو، اسی طرح مومن جو ہوتا ہے وہ نیکوں کی صحبت سے تزکیہ لیتا ہے، طہارت لیتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے شہد کی مکھی کو میں نے حکم دیا کہ اب تو جا اور تو شہد، تیرے وجود سے شہد نکلے گا، جو نکلے گا نا وہ شہد ہوگا، کیونکہ تو نے رس لیا، تو نے رستہ لیا، اب تیرے بدن سے جو رس کے نکلے گا نا وہ شہد ہوگا، اس میں شفا ہوگی، کیونکہ تو میرے راستے پر، میرے ترتیب سے، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلتی ہوئی آئی، تو اب جو نکلے گا وہ شہد شفا ہوگی۔ کچھ سمجھ آیا آپ کو؟ لنک دیکھیں، اسی طرح اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جب تم میرے بتائے ہوئے راستے صراط المستقیم پر شہد کی مکھی کی طرح اے مومن جب تو چلے گا، جب تو صحبت میں بیٹھے گا، تزکیہ لے گا، جیسے مکھی پھولوں سے وہ لیتی ہے، پولن لیتی ہے، رس لیتی ہے، تو اللہ کہتا ہے مومن بھی جب تزکیہ لیتا ہے انعمتا علیہم کی صحبت سے، تو جیسے مکھی کے بدن سے شہد نکلتا ہے، اسی طرح مومن جب اعمال کرتا ہے تو وہ تقوی کا زادِ راہ ہوتا ہے، مومن بھی پھر تقوی والے اعمال کرتا ہے، اور جیسے مکھی کے جو شہد میں شفا ہوتی ہے نا، اسی طرح مومن کے تقوی والے اعمال میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ رات یہ لنک مجھے سمجھ آیا، آپ یقین کرو میں تو گم ہو گئی، یہ نحل کے پیچھے راز تھا۔ اللہ مومن کی زندگی کی حقیقت سمجھا رہا ہے۔ دیکھیں ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہم تو اس کو بس ایسے ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ بس میں نے آپ کو سمجھانے کے بعد اب سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے سورۃ نحل کے آغاز میں وعدہ عذاب آنے والا ہے تو اپنے تقوی کی فکر کرو، یعنی باتوں میں، ہیلوں بہانوں میں، بحث میں وقت ضائع نہ کرو۔ اللہ کہتا ہے اپنے تقوی کی، من کا تزکیہ کی فکر کرو اور اپنا وعدہ نبھاؤ جو اللہ کو دے کر آئے ہو، لا الہ، وہ وعدہ نبھاؤ، جہاں سے اللہ نے کہا ہے لا وہاں سے ہٹ جاؤ۔ اللہ کہتا ہے شہد کی مکھی سے ہی سیکھ لو، پر ہم سیکھتے ہیں کسی سے؟
نہ شہد کی مکھی سے سیکھتے ہیں، نہ مچھر سے سیکھتے ہیں۔ اللہ تو چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہے ہمیں تاکہ ہماری عقل میں، چھوٹی عقل میں کوئی بات چھوٹی مثال آ جائے۔ لیکن ہماری تو چھوٹی عقل بھی رخصت پہ گئی ہوئی ہے نا، دنیا کے پیچھے جا رہی ہے، اس لیے یہاں نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تقویٰ کی فکر کرو۔ دیکھو مکھی شہد کی مکھی رس لینے کی فکر کرتی ہے، جو اللہ نے اس کو کام بتایا ہے نا وہ اس کی فکر کرتی ہے۔ دیکھو شہد کی مکھی، اللہ دیکھو مکھی کی مثال سے کہہ رہا ہے تم مکھی سے بھی گئے گزرے ہو ہیں؟ دیکھو اتنی سی مکھی میری تابع دار ہے ہیں، اس کو اتنا سا اللہ کہتا ہے میں نے اختیار دیا ہوا ہے، وہ پھر بھی میری تابع دار ہے، اور تجھے میں نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے اور تو پھر بھی نافرمان ہے۔ شہد کی مکھی دیکھو کیسے اللہ کا وعدہ نبھا رہی ہے۔ اللہ نے اس کو جو رستے بتائے ہیں نا، جب اللہ نے جو شہد کی مکھی کو رستے بتائے ہیں، یہ غور کریں ذرا پوائنٹ میں آپ کو کیا کہہ رہی ہوں، ادھر توجہ رکھیں آپ، اس وقت ہم کسی اور دنیا میں دیکھیں۔ شہد کی مکھی اللہ کہتا ہے جو میں نے اسے رستے بتائے ہیں نا انہی رستوں سے گزر کے جاتی ہے۔ اگر وہ ہر طرف گھومنے لگ جائے تو وہ کبھی بھی پھولوں تک پہنچے ہی نہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی کہہ رہا ہے، اس بات سے ہمیں بھی سمجھا رہا ہے، تو بھی اللہ کہہ رہا ہے اپنے من کا تزکیہ لینے کی فکر کر، اور جہاں سے یہ تزکیہ ملے وہاں جا کے بیٹھ۔ دیکھیں کیسے کیسے اللہ ہمیں سمجھاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ مکھی مجھ سے وعدہ نبھا رہی ہے، وہ رستہ نہیں چھوڑتی جہاں سے میں نے اسے کہا گزر کے جانا۔ تو کیوں نہیں نبھاتا وعدہ؟ تو کیوں نہیں آتا صراط المستقیم پر؟ آگے دیکھیں اللہ پھر یہ سمجھانے کے بعد ہمیں کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے نا، انسان جاہل ہے، غافل ہے، اس لیے انسان نا جھگڑالو ہے۔ اسے کہو نا ایک رستے پہ چلو، کہ کیوں چلوں، میری مرضی ہے، جہاں مرضی جاؤں، تجھے کیا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے مرنا ہے، ہم کر لیں گے اپنی تیاری خود ہی، تجھے کوئی ضرورت نہیں ہمیں بتانے کی، یہ وہ۔ اللہ کہتا ہے انسان جھگڑتا ہے، انسان کو جب حقیقت بتاؤ، رستہ بتاؤ تو وہ جھگڑتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی کہتے ہیں نا رونقیں چاہتے، میلے نہیں چھوڑنا چاہتا، اور اتنا کہتے ہیں نا دنیا میں مست ہو کے پڑا ہوا ہے کہ اللہ کے ساتھ تکبر میں، سرکشی میں اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں شرک کر رہا ہے، اللہ کے حکم نہ ماننا، نفس پرستی کرنا، یہ شرک ہی تو ہے۔ اللہ کہتا ہے انسان اتنا جاہل ہے، عذاب سے بے خبر ہو کے بیٹھا ہوا ہے، مکروں میں پڑا ہوا ہے، پھر اسے پتہ ہی نہیں آخرت میں پھر اس کی رسوائی ہوگی۔ اللہ کہتا ہے مکھی سے بھی کیا گزرا ہے انسان تو ہے۔ اور مومن میں اور کہتے ہیں نا عام انسان میں یہ فرق ہوتا ہے جو عام مکھی میں اور شہد کی مکھی میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں کیا کچھ، دیکھیں آج سمجھ میں آ رہا ہے۔ عام مکھی ہر جگہ کہتے ہیں نا بیٹھتی، گندگی پہ بیٹھتی، یہ بھی بات ہے کہ نہیں، عام مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے عام جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی خواہشیں، اپنی محبتیں، جہاں دل کیا، کمزوریاں، دوسروں کی کجیاں، دنگے فساد پہ جا کے حصہ لیتے ہیں۔ لیکن جو شہد کی مکھی ہے، مومن کی زندگی اللہ کہتا ہے شہد کی مکھی کی طرح ہوتی ہے، صراط المستقیم کے فکر ہوتی ہے، انعمت علیہم کی صحبت سے تزکیہ لیتا ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، وہ خباثت میں، وہ گندگی شیطانی رجس میں گرتا ہی نہیں ہے۔ یہ فرق ہے، عام مکھی کی کوئی وقت نہیں ہوتی، شہد کی مکھی دیکھیں اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ شہد کی مکھی آپ کو پتہ ہے شہد بناتی ہے، مر جاتی ہے، وہاں ختم، جو کام کرنے آئے تھے شہد بنایا، کام ختم۔ اسی طرح مومن ہوتا ہے، مومن اللہ کو راضی کرنے آیا ہوا ہے، مومن رسول کی پیروی کرنے آیا ہوا ہے، کام کرتا ہے اور اللہ کی رضا کی طرف، دار البقا، دار الآخرہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ مکھی، دوسری جو مکھی ہوتی ہے اس کی طرح فضول زندگی نہیں گزارتا، ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، ادھر بن بنائے، ادھر دنگے، ادھر فساد، ادھر پنگے، ایسے۔ اللہ یہ بات دیکھیں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یعنی کہ تو اپنی زندگی کسی مقصد کے تحت شہد کی مکھی کی طرح گزار، تاکہ تجھے آہر میں جیسے مکھی کو شہد ملتا ہے تجھے اللہ کی رحمت مل جائے۔